اولاد کے لیے ترستے خصوصی دعا مانگے اللہ ہمارے بارے میں امام کا سکون فرمائے، ہمیں اللہ اس قابل بنائے کہ امام علیہ السلام کے سامنے پیش ہو سکیں اور مولا بھی کہہ دیں کہ تم ہمارے ہو۔ حضور فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے تو میں حسین سے۔ ایک طرف حسین ہے اور ایک طرف یزید، تیسری راہ ہے ہی نہیں۔ ایک طرف حسین علیہ السلام اور ایک طرف یزید علیہ اللعن والعزم۔ ایک وہ دیوار ہے، ایک یہ دیوار ہے۔ میں جتنا اس دیوار کے نزدیک ہوتا جاؤں گا اتنا اس دیوار سے دور ہوتا جاؤں گا۔ توجہ نہیں فرمائی، نہیں تو آپ کے چہرے پر رونق آ جاتی، اور جتنا اس دیوار کے نزدیک ہوتا جاؤں گا اتنا اس دیوار سے دور ہوتا جاؤں گا۔ راستے دو ہی ہیں، ایک طرف ہے امام حسین اور ایک طرف ہے یزید۔ فیصلہ سامنے ہے، جتنا امام حسین کے نزدیک ہوتے جاؤ گے اتنا یزید سے دور ہوتے جاؤ گے، اور جتنا امام حسین سے دور ہوتے جاؤ گے اتنا یزید کے نزدیک ہوتے جاؤ گے۔ تیسری راہ ہے تو تیسری راہ آج بھی منزل امام حسین ہے، لیکن ذرا راستہ تھوڑا سا لمبا ہے۔ کوئی کام، کوئی تحریک، کوئی منصوبہ اس وقت تک پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا جب تک تین چیزیں مہیا نہ ہوں۔ کوئی بھی تحریک، کوئی منصوبہ اس وقت تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا جب تک اس کے لیے تین چیزیں مہیا نہ ہوں۔ ایک قیادت، قائد چاہیے، لیڈر، نام اس کا جو بھی رکھ لیں، چیئرمین رکھیں، صدر رکھیں، لیڈر کہیں، قائد کہیں، ایک لیڈر قائد چاہیے۔ کیسا لیڈر؟ بے باک، بے لوس، جو نہ بکے نہ جھکے، قائد چاہیے۔ پھر اکیلے قائد کچھ نہیں کر سکتا، تنہا کچھ نہیں کر سکتا جب تک دوسری شے نہ ہوگی جسے کہتے ہیں حمایت، حامی، ساتھی، سپورٹر، مددگار ضروری۔ پھر صرف زبانی حمایت بھی کچھ نہیں کرتی جب تک تیسری شے نہ ہو جسے کہتے ہیں دولت۔ قیادت، حمایت، دولت۔ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، مدرسہ بنانا ہے، امام بارگاہ بنانا ہے، مسجد بنانا ہے، تو یہی تین چیزیں ہوں گی تو وہ کام ہوگا۔ آپ سبھی قائد بن جائیں، لیڈر بن جائیں، کام نہیں ہوگا۔ ایک قائد ہوگا پھر کام ہوگا۔ آپ حمایت نہ کریں، کام نہیں ہوگا۔ حمایت کریں گے، ٹھیک ہے جی، مسجد ہونا چاہیے، امام بارگاہ ہونا چاہیے، یہ کام ہونا چاہیے، پھر کام ہوگا، لیکن اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کچھ دیں گے نہیں۔ تیسری شاید دولت بھی ضروری ہے۔ پریشان کریے، میں کچھ مانگ نہیں رہا ویسے آپ کو بات جی، ایک میں نہیں دیں گے آپ کو، نہیں دیں گے آپ کو۔ قیادت، حمایت اور دولت،
تحریک اسلام چلی مکے سے، اسے قائد تو مل گیا محمد مصطفیٰ جیسا۔ اور حقیقت میں ہم مسلمانوں کے لیے دکھ کی بات یہ ہے کہ آج تک مسلمان قائد اسلام کو ہی سمجھ نہیں سکا۔ کیوں نہیں سمجھ سکا؟ راز کی بات بتاؤں گی کیوں نہیں سمجھ سکا؟ صرف اس لیے نہیں سمجھ سکا جن راہوں سے مسلمان نے قائد اسلام کو لیا ہے وہ راہیں اچھی نہیں۔ بعض تو سمجھ گئے، بعض کے لیے بات کو بالکل واضح کرنا پڑے گا۔ جن دماغوں سے مسلمان نے رسالت مآب کو لیا ہے وہ دماغ اچھے نہیں۔ اب بالکل بات کھول دینا پڑے گی۔ مسلمان اگر عظمت قائد اسلام، اگر حضور کی عظمت، عزت، شرف، مقام دیکھنا چاہتا ہے تو راویوں کی روایتوں میں نہ دیکھ، قرآن مجید کی آیتوں میں دیکھ۔ اتنے عظیم ہے قائد اسلام جو الف سے انا اعطیناک الکوثر ہے، بے سے بشیرن نذیرا، بے سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سے ثم اورثنا الکتاب الذی نزلنا من عبادنا، جیم سے جاہدوا فی سبیلہ ہے، بے سے حولہ لنریہ من آیاتنا ہے، بے سے خاتم النبیین ہے، دال سے داعیا الی اللہ باذنہ ہے، دال سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، اور رے سے رؤوف الرحیم ہے، یہ سے زینت الدارین ہے، شین سے سراجا منیرا ہے، اور شین سے شاہدم و مبشرم و نذیرا ہے، سواد سے صراط مستقیم ہے، اور زواد سے زحاہا ہے، اور کوئے سے طاہا ہے۔ توجہ فرمانے آپ، عین سے ہند و مفات الغیب ہیں، اور غین سے غیب السماوات والارض ہیں، اور فے سے فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ہے، اور قاف سے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے، اور کاف سے کونوا مع الصادقین ہے، اور لام سے لولا قال ما خلقت الافلاق کے مصداق ہیں، اور میم سے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کے مصداق ہیں، اور نون سے نور السماوات والارض اور نور علی نور ہے، اور ہے سے هل اتى علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا ہے، اور یہ سے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن اتنے عظیم قائد اسلام جن کا چہرہ و شمس و ضحاہا ہے، جن کی زلفیں واللیل اذا یغشا ہیں، جن کی آنکھ ما زاغ البصر وما طغا ہے، جن کی زبان وما ینطق عن الہوا ہے، جن کے ہاتھ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کے مصداق ہیں، اور جن کا سینہ علم نشرح لک صدرک کا مصداق ہے، اور جن کا دل نزلہ علی قلبک کے تحت اصل قرآن ہے، اور جن کی مشیت وما تشاؤون الا یشاء اللہ کے تحت اللہ کی مشیت ہے، اور جن کی اطاعت من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کے تحت اللہ کی اطاعت ہے۔ توجہ رکھنا، اور جن کا سفر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی ہے، اور جن کی انتہائی سفر دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی ہے، اور جن کی حقیقت قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے، اور جن کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔
یا اللہ باقی نبی جتنے آئے نا آئے رحمت بن کے گئے بد دعا کر کے آئے رحمت بن کے سرکار گئے معاف کرنا میں نے متوجہ کیا آپ کسی اور سوچ میں چلے گئے تھے باقی نبی آئے رحمت بن کے گئے ایک نبی آئے رحمت بن کے گئے پوری امت کو پانی میں غرق کر کے پھر نبی آئے رحمت بن کے گئے زمین پوری الٹ آگے نبی آئے رحمت بن کے گئے باد سموم سے امت کو برباد کر کے ایسا ہی ہے نا نبی آئے رحمت بن کے گئے پتھروں سے ساری امت کو فنا کر کے نبی آئے رحمت بن کے گئے بد دعا کر کے قربان جب حسین تیرے نانے پہ جو آئے بھی رحمت بن کے گئے بھی اگلے جملے کہ آپ ضرور مجھے دعا دیں گے آپ کے چہرے پہ رونق آ جائے گی جتنے نبی آئے جنت کا دروازہ کھول کے واپس گئے تو بند کر کے آئے تھے جنت کا دروازہ کھول کے واپس گئے تو ایک بار پھر کہوں گا آئے تھے جنت کا دروازہ کھول کے واپس گئے تو سرکار بند کر کے لیکن قربان جاؤ جناب سے رسالت ماں پہ جب آئے تو جنت کا دروازہ کھول کے واپس گئے تو تھوڑا سا اور کھولا خالق نے فرمایا میرا محمد میرا مزمل میرا مدثر میرا طٰہٰ میرا یاسین میرا حبیب باقی گئے تھے جنت کا دروازہ کھول کے واپس ہے تو بند کر کے تو گیا تھا کھول کے واپس آ کے اور کھول رہا ہے مسکرا کے فرماتے ہیں ان کا پیچھے سے آنے والا تھا کوئی نہ میرے 12 پیچھے آ رہے ہیں اور جن کی عبادت اور جن کی عبادت یا ایھا المزمل ہے یا ایھا کیا مانا کملی والے کملی آپ سمجھتے ہیں کملی سمجھتے ہیں ہماری طرف کہتے ہیں جھلی کو جھلی ایک تو کملی یہ ہوتی ہے نا وہ ایک ہمارے علاقے میں کملی کہتے ہیں جھلی عورت کو اور جھلی پتہ ہے کسے کہتے ہیں جو رشتے کا لحاظ نہ کرے اور لڑ پڑے اللہ یا ایھا المزمل آئے کملی والے آئے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا کیا مانا خالق میرا حبیب عبادت کم کر عبادت توجہ جی عبادت کم کر تھوڑی کر تجھے پاؤں پہ ورم آتا ہے تو تھک جاتا ہے تجھے پسینہ آتا ہے میں تیرا ورم تیرا پسینہ برداشت نہیں کر سکتا ہاں لیکن فرمایا میرا حبیب عبادت کم کر تھوڑی کر کم کر تھوڑی کر کم کر تھوڑی کر خالق نے فرمایا میرا حبیب عبادت خود معبود کہہ رہا ہے عبادت کم کر تھوڑی کر یہ کہہ رہے ہیں ما عبدتو کا حق کا عبادت ہے جو تیری عبادت کا حق ہے وہ مجھ سے ادا ہی نہیں ہو رہا خالق نے کئی مرتبہ فرمایا میرا ابھی عبادت کم کر تھوڑی کر لیکن توجہ رکھنا تو جس اللہ نے کئی مرتبہ کہا عبادت کم کر تھوڑی کر ایک وقت آیا یہی نمازی تھا سر سجدے میں تھا حسین پشت پہ تھے مسجد نبی یہی نمازی سر سجدے میں اور امام حسین پشت پہ اب جو بیٹھے پشت پہ تو رسالت مام نے رابطہ قائم کیا مالک میں پڑھ رہا ہوں تیری نماز تیرا حسین ہے میری پشت پہ آج تک تو نے کہا عبادت کم کر تھوڑی کر کم کر تھوڑی کر اب میرا سر سجدے میں ہے تیرا حسین میری پشت پہ اب کیا کروں خالق کے وعدے میرا محمد کال والی بات ختم ہو گئی اب عبادت لمبی کا
آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں، آگے ہو جائے، جلدی ہو جائے، مہربانی۔ ارے کل تو نے فرمایا تھا عبادت کم کر تھوڑی، اب میرا سر ہے تیرے سجدے میں، تیرا حسین ہے میری پشت پہ، اب کیا کروں؟ اب آ گئی کل والی بات خط، اب عبادت لمبی کر، اب پسینہ آئے تو آئے، اب ورم آئے تو آئے، سر نہیں اٹھانا، اب عبادت ہوگی لمبی، وہی آئی رسالت ماپ پہ بھی عبادت لمبی کرو۔ اب جو پیچھے غریب نماز پڑھ رہے ہیں انہیں تو نہیں پتا کیا ہو گیا ہے، جو فرمائے اب وہ منظر ذہن میں لیں، ان غریبوں کو کیا پتا، انہیں کیا پتا؟ ہر ایک نے سوچا بہت لمبی سیدھا لمبا کیوں ہو گیا؟ ایک نے ہمت کی اور سر اٹھایا، کل نہیں آیا، ایک نے ہمت کی اور اس نے توجہ، ایک نے ہمت کی نا، سر اٹھایا۔ اب جس نے یوں دیکھا تو نظر تو اس نے آنا تھا نا جو بلند ہے، نظر تو اسی نا جو بلند تھا، اب اس کی نظر وہ حسین، حسین کو دیکھا، تصور حسین ذہن میں لے کر اس نے سارے سجدے میں رکھ دیا، اس کو بھی اشارہ کیا، اس کو بھی اشارہ کیا، اب انہوں نے سر اٹھایا، انہوں نے بھی دیکھا کہ وہ سامنے حسین، وہی تصور حسین لے کر انہوں نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ جب تک پوری مسجد کے ہر نمازی نے امام حسین کو پشت رسول پر دیکھا نہیں اور تصور حسین ذہن میں سب کے آیا نہیں، اس وقت تک حسین اترے ہی نہیں۔ اب پوری جو مسجد تھی ہر ایک کے تصور میں حسین تھا، سجدہ اللہ کا ہو رہا تھا۔ آج یہ بات تھی ان کی، میں پوچھتا ہوں کہ کیا رسالت ماب کے ذہن میں تصور حسین آیا یا نہیں؟ توجہ، حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ دوران نماز غیر اللہ کا تصور نہ آئے۔ اب ہم سے تو یہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی کہ دوران نماز اللہ کے علاوہ کسی کا تصور، ہم سے تو نہیں، لیکن رسالت ماپ سے بڑھ کر تو نماز ہے ہی کوئی نہیں، ان کی نماز تو یقیناً غیر اللہ کے تصور سے خالی ہوگی نا۔ اب اس مرحلے پر کیا ذہن رسول میں تصور حسین آیا یا نہیں؟ اگر کوئی کہے نہیں آیا تو سجدہ لمبا کیوں کیا؟ اور اگر تصور آیا تو ہے کوئی مفتی جو فتوا دے کہ رسالت ماب کی نماز باطل ہے کیونکہ غیر اللہ کا تصور آ گیا؟ تو مسلمان ذرا سوچ کے سوچ، اگر تصور حسین سے، خیال حسین سے، تصویر حسین سے نماز رسالت ماب باطل نہیں ہو سکتی تو نام حسین سے تیری نماز بھی باطل نہیں ہوتا۔ سیدھا لمبا ہو گیا جی، اب یہاں توجہ رہے جی، سیدھا کچھ دیر سجدہ لمبا کر کے رسالت ماب نے پھر رابطہ کیا، مالک میں پڑھ رہا ہوں تیری نماز، تیرا حسین ہے میری پشت پہ، یہ سب نئے نئے مسلمان ہیں، سر اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر رکھتے ہیں۔ یہاں اگر آپ نے توجہ فرمائی تو دعا ضرور فرمائیں گے، بات تو خیر آپ ویسے ہی تھوڑی تھوڑی بھیجتے ہیں۔ وہ رابطہ کر کے مالک میں پڑھ رہا ہوں تیری نماز، تیرا حسین ہے میری پشت پہ، یہ نئے نئے مسلمان سر اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر رکھتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر مالک مجھے کو حد بتا، سجدہ کتنا لمبا کروں؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، آدھی رات تک پوری رات سجدہ کتنا لمبا کروں؟ خالق نے فرمایا میرا بھی پہلی بات میں نے بتائی ہے، سجدہ لمبا کرو۔ آپ اگر کتنا پوچھنا ہے تو اس سے پوچھ جو پوسٹ پہ بیٹھا۔
جملے پہ آپ توجہ فرمائیں گے؟ انشاءاللہ جس جس دل میں محبت حسین کا سمندر ہے وہاں طلع تم ضرور آئے گا۔ اب مسجد نبوی کا نقشہ کیا ہے؟ توجہ، سارے رسالت مآب کے سجدے میں امام حسین پشت پر، سجدہ ہو گیا لمبا، مقتدی پابند ہے امام کا۔ امام کہے گا اللہ اکبر، وہ رکوع میں جائے گا، امام کہے گا سامع اللہ، وہ کھڑا ہو، امام کہے گا اللہ اکبر، وہ سجدے میں جائے گا، امام کہے گا اللہ اکبر تو سر سجدے سے اٹھائے گا۔ رسالت مآب کو حکم ہو گیا سر نہیں اٹھانا۔ اب مسجد نبوی کا نقشہ کیا ہے؟ توجہ، سارے صحابہ انتظار کر رہے ہیں رسالت مآب کا، رسالت مآب انتظار کر رہے ہیں وحی کا، وہی انتظار کر رہی ہے اللہ کا، اللہ انتظار کر رہا ہے حسین۔ صحابی انتظار کر رہے ہیں کہ رسالت مآب سر اٹھائیں تو ہم سر اٹھائیں، حضور انتظار کر رہے ہیں وہی آئے تو میں سر اٹھاؤں، وہی منتظر ہے اللہ مجھے حکم دے تو میں چلوں، اللہ دیکھ رہا ہے حسین اب اترے تو میں پیغام بھیجوں۔ تو فرمانے کی قیادت کس کی ملی؟ اسلام کو رسالت مآب کی بات یاد ہے، یہ بھول گئی جو احباب بعد میں ان کو پھر دہرا دیتا ہوں۔ جہاں سے گفتگو چلی تھی کہ 3 امر ضروری ہیں کسی کام کے لیے، ایک قیادت، ایک حمایت، ایک دولت۔ اسلام کی قیادت ملی محمد مصطفیٰ۔ اب آؤ مسلمانوں، اب آؤ دیکھو حمایت کس نے کی، اس قائد اسلام کی باوجود اس مشکل دور میں حمایت کس نے کی؟ اگر تاریخ دیکھیں گے تو تاریخ کا ورق تیرا دامن چھوڑ کے کہے گا اس قائد اسلام کی اس مشکل دور میں جس نے حمایت کی اس کا نام ہے ابو طالب۔ اس کا نام ہے مسلمان تو کتنا محسن پرست ہے، تمہیں کیا کہا ہے؟ میں میرے ساتھ رہے، میں بتاتا ہوں کتنا محسن پرست ہے۔ ایک بزرگ نے کچھ فاصلہ رسالت مآب کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، وہ اٹھانا اس امت کو آج تک یاد ہے۔ نہیں یاد دی اور زور لگا کے پڑھتے ہیں، شان ود گئے نہیں موڑے ہیں پہچان والے۔ ہاں جو سمجھ گیا اس نے تو لطف لے لیا، جو نہیں سمجھا میں کیا کر سکتا۔ کہتے ہیں شان ود گئے نہیں موڑے ہیں پہچان والے، مطلب جس نے رسالت مآب کو اٹھایا تھا اس کی شان بلند ہو گئی، یعنی اس کو احساس بخش رہے ہیں کہ تیری شان کتنی بلند ہو گئی، اے رسالت مآب کو اپنے کندھوں پہ اٹھانے والے تیری شان کتنی بلند ہو گئی۔ خدا کی قسم یہ سن کے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے کہ واقعی اس کی شان بڑھ گئی۔ کس کی؟ جس نے رسالت مآب کو کندھوں پہ اٹھایا اس کی شان بڑھ گئی، باقی اصحاب سے ممتاز ہو گیا، برتر ہو گیا، بہتر ہو گیا، اعلیٰ ہو گیا۔ کون؟ جس نے رسالت مآب کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ تو انصاف کا دامن نہ چھوڑ، جس نے رسالت مآب کو کندھوں پہ اٹھایا اس کی شان تو بلند ہوگی، اور جنہیں رسالت مآب نے خود اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ اچھا جس نے کچھ فاصلہ اٹھایا اس کی شان تو بڑھ گئی، اور جس نے 8 سال کا محمد گود میں لیا
کھلایا پلایا، پروان چڑھایا، دشمنوں سے بچایا، یہودیوں سے بچایا، عیسائیوں سے بچایا، کافروں سے بچایا، بھائی جان بت پرستوں سے بچایا، اتنا بچایا اتنا بچایا، 70 دفعہ کہا جائے پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا، اتنا بچایا کہ ایک ایک رات میں کئی مرتبہ بدل بدل کے اپنے بیٹوں کے بستر پہ سلایا۔ کیوں سلایا؟ اپنے بیٹوں کے بستر پہ کیوں سلایا؟ اس لیے کہ اگر حملہ ہو جائے تو میرا بیٹا مارا جائے، اللہ کا نبی بچ جائے۔ اچھا اگر حملہ ہو جاتا تو اگر حملہ ہو جاتا تو حضرت ابو طالب کا بیٹا تو قربان ہو گیا تھا نا، سمجھ رہے نا آپ؟ اگر حملہ ہو جاتا تو جناب ابو طالب نے تو قربانی دے دی تھی نا۔ مثلا رات کے پہلے سے میں رسالت ماب اس بستر پہ لیتے تو جناب علی اس بستر پہ لیتے، مخبر آیا دیکھ کے، اب میں دیکھ کے آئے رسول دائیں بستر پہ، ابو طالب کا بیٹا بائیں بستر پہ، جاؤ حملہ کر دو۔ وہ دیکھ کے چلا گیا، جناب ابو طالب نے علی علیہ السلام کو اٹھا کے رسالت ماب کے بستر پہ سلا دیا، رسالت ماب کو اٹھا کر جناب علی کے بستر پہ سلا دیا۔ اب حملہ آور آئے گا تو وہ حملہ کرے گا دائیں بستر پہ، وہاں اب حضور نہیں ہے، وہاں اب جناب علی۔ تو وہ پریشان ہو گئے، ایسے نہیں۔ اگر حملہ ہو جاتا تو جناب ابو طالب نے قربانی دے دی تھی، ابو طالب کا بیٹا قربان ہو گیا تھا۔ چلو اگلے جملے پہ شاید متوجہ ہو جائیں، یا تاریخ کے 2 ورق ملا کے پیش کرتا ہوں اور اندازہ لگاتا ہوں آپ کتنے بیدار تشریف فرمائیں۔ بابا حضرت ابراہیم کا کام تھا، حضرت ابراہیم کا کام تھا، حضرت ابراہیم کا کام تھا اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ کے چلا دینا، اللہ اسماعیل کو بچا لے، اس کی اپنی مصلحت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو طالب کا کام تھا محمد کے بستر پہ علی کو لٹا دینا، اللہ علی کو بچا لے تو اس کو اپنی کوئی ضرورت ہے جس لیے علی کی حفاظت کرنا۔ جس نے اتنی خدمت کی، حضرت ابو طالب کی خدمت ہے پورے 42 برس۔ کتنی؟ 42 برس، 42 برس جس نے رسالت ماب کی خدمت کی ہے، بچایا، پروان چڑھایا، کھلایا پلایا، دشمنوں سے بچایا، بیٹے قربان کیے، پورے عرب کے سامنے دیوار بن کے رہے جناب ابو طالب۔ تو مسلمان نے اجر کیا دیا؟ اس نے کلمہ نہیں، وہ کافر رہا۔ پھر دیکھیے جس نے 42 برس خدمت کی اس کے لیے فیصلہ اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، اور جس نے پوری زندگی رسالت ماب کو ایک بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ ابو سفیان اس کے لیے فیصلہ کیا، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اس کے بیٹے نے بھی کلمہ پڑھ لیا، پھر اس کے پوتے نے بھی کلمہ پڑھ لیا، وہ سب رضی اللہ بن گئے۔ ابو طالب کافر رہا، لیکن جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، لیکن میں دعا کرتا ہوں ہمیں اللہ اسی طرح کا کافر رکھے جس طرح ابو طالب کافر، اللہ تمہیں ویسا مسلمان رکھے جیسے ابو سفیان۔ اور اگر آپ کا ذہن متوجہ ہو گیا تو میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، میرے طرف دیکھیے بابا، ایک اور جملہ کہتا ہوں، دعا ضرور کرنا، داد بے شک نہ دینا، دعا ضرور کرنا۔ ہم مظلوم ہیں، مظلوموں کو مانتے ہیں، ہم مظلوم ہیں، مظلوم۔ میں اتنے مجمع کو گواہ بنا کے، ہاتھ اٹھا کے، جھولی پھیلا کے، اگر کہیں تو ساتھ پہ قرآن اٹھا کے 72 فرقوں کو دعا کرتا ہوں، وہ سب مل کے ہمیں بد دعا کرے،
دوار پر دعا اگر آپ نے سن لی تو کئی دن آپ لطف لیتے رہیں گے. میں سر پہ قرآن اٹھا کے چولی پھیلا کے 72 فرقوں کو دعا کرتا ہوں، وہ سب مل کے ہمیں بد دعا کریں. دعا بد دعا کی دن میں پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں، میں سب کو دعا کرتا ہوں، 72 فرقوں کو دعا کرتا ہوں، وہ مل کے ہمیں بد دعا کریں. میں سب کو دعا کرتا ہوں اللہ یوم قیامت تمہیں وہاں رکھے جہاں ابو سفیان ہو، جہاں اس کا بیٹا ہو، جہاں اس کا پوتا ہو. تم سب ہمیں بد دعا کرو اللہ ہمیں وہاں رکھے جہاں ابو طالب ہو، جہاں علی ہو، جہاں کتنا فیصلہ عجیب ہے. ابو طالب نے کلمہ پڑھا نہیں، ابو سفیان نے پڑھ لی. توجہ لو، اگر دنیا میں اگر دنیا میں انصاف کی کوشش ہے، عدالت ضمیر بھی شادی کوشش ہے، تو میں کہتا ہوں آؤ کعبے چلو، کعبے چلو، سر پہ قرآن رکھو، عالمین کی تاریخ سامنے رکھ کے ہمیں ایک سوال کا جواب دو. ایک سوال کا جواب دو، ایک سوال کا جواب دو کہ فیصلے کیے دو. ایک فیصلہ کیا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ایک فیصلہ کیا ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا. دو فیصلے کیے، کعبے چلو، سر پہ قرآن رکھ کے ہمیں ایک سوال کا جواب دو کہ بقول آپ کے کلمہ نہ پڑھ کے، بقول آپ کے کلمہ نہ پڑھ کے، توجہ رکھنا، بقول آپ کے کلمہ نہ پڑھ کے حضرت ابو طالب نے اسلام کا نقصان کیا کیا ہے اور ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو فائدہ کیا. اور ایک قدم اگر اور آگے بڑھو تو بقول آپ کے کلمہ نہ پڑھ کے حضرت ابو طالب نے اسلام کو علی جیسا بیٹا دیا. توجہ نہیں کر سکتا. اور بقول آپ کے کلمہ پڑھ کے ابو سفیان نے اسلام کو معاویہ جیسا بیٹا. ایک قدم اور آگے بڑھو، بقول آپ کے کلمہ نہ پڑھ کے حضرت ابو طالب نے اسلام کو حسین جیسا پوتا دیا اور اس نے یزید جیسا پوتا دیا ہے. آپ عدالت کے ترازو بھی تول کے بتاؤ اسلام کہاں پہ نظر آتا ہے اور کفر کہاں. لاہور میں ایک وطا حسین تھی، ہمیں تو نہیں یاد، بزرگوں کو یاد ہے، سنی بات کرنے، یوم الحسین، جس میں ہر مذہب کے خطیب موجود تھے، مسلم اور غیر مسلم بھی موجود تھے. اس میں کوثر نیازی نے دوران گفتگو کہا تھا، میں کوثر یہ کہتا ہوں تمام مسلمانوں کو اور اسلام کو شکریہ ادا کرنا چاہیے جناب علی کا جنہوں نے حسین جیسا بیٹا اسلام کو دیا. پھر توجہ فرمائے، کوثر نیازی نے کہا تھا میں کہتا ہوں مسلمانوں کو اور اسلام کو شکریہ ادا کرنا چاہیے جناب علی علیہ السلام کا جنہوں نے حسین جیسا بیٹا اسلام کو دیا. ان کے بعد باری تھی جناب حافظ کفایت حسین اللہ مقاموں کی، انہوں نے کہا کوثر بیٹے نے بہت اچھا کہا کہ میں کہتا ہوں مسلمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے جناب علی کا جنہوں نے حسین جیسا بیٹا اسلام کو دیا. اور میں کفایت حسین کہتا ہوں مسلمانوں کو اور اسلام کو شکریہ ادا کرنا چاہیے حضرت ابو طالب کا جنہوں نے علی جیسا بیٹا قیادت محمد مصطفیٰ، حمایت حضرت ابو طالب کی. اب آؤ ہمیں بتاؤ دولت کس نے خرچ کی، دولت کس کی خرچ کی؟ ملکۃ العرب ام المعصومین بی بی خدیجہ الکبریٰ. باقی سب حضور کی بیویاں مومنوں کی ماں ہے، یہ معصومین کی ماں. باقی امہات المومنین یہ ام المعصومین. ایک اور فرق سے لکھ لیں گے تو میں عرض کرتا ہوں، باقی سب بیویاں
حضور سے کچھ لینے آئی تھی، یہ سب کچھ حضور کو دینے آئی تھی، باقی سب بیویوں پہ رسالت مآب کا احسان ہے۔ آپ جیسے عارف لوگ اگر لطف نہ لیں تو پریشانی سی ہو جاتی ہے، باقی سب بیویوں پہ رسالت مآب کا احسان ہے۔ پوچھیں کیا کہ انہیں رسالت مآب سے نسبت کی وجہ سے عزت مل گئی، کوئی ذاتی اعزاز تو تھا نہیں، ادھر نسبت ہوتی گئی تو مومنوں کی مائیں بن گئی، اماں جی سلام، اماں جی سلام، اماں جی سلام۔ رسالت مآب کی ساتھ نسبت کی وجہ سے عزت، باقی سب بیویوں پہ رسالت مآب کا، لیکن قربان جاؤں حسین تیری نہیں جس کے رسالت مآب پر اگر بات لمبی ہو جائے تو وہ جملہ کہنا گھنٹے سے بات بڑھ جائے تو آپ پریشان نہ ہو جائے نا۔ ایک احسان یاد دلاتا ہوں، ایک احسان بڑی توجہ۔ جب رسالت مآب کا جناب بی بی خدیجہ سے عقد ہوا تھا تو بی بی خدیجہ کی عمر بنا پر مشہور 40 برس تھی، مشہور ایسا ہے 40 برس، اور بی بی بہت بڑی دولت مند تھی، اور جناب رسالت مآب کی عمر اس وقت ظاہری 25 برس تھی۔ ٹھیک ہے آپ خاموش ہو گئے۔ رسالت مآب کی عمر کتنی تھی جی؟ ذرا نیندر نہ کرے، 25 برس، اور بی بی خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ اور بی بی خدیجہ بہت بڑی دولت مند مستور تھی۔ آپ آئیں ذرا اپنے ماحول میں آئیں، بی بی ہو 40 برس کی اور ہو دولت مند، مرد ہو 25 برس کا، تو کسی طرف سے تو نکاح کی بات پہلے چلے گی نا؟ چلے گی نا پہلے؟ سمجھ رہے گی؟ کسی طرف سے تو پہلے بات چلے گی نا۔ اگر مرد کی طرف سے بات چلے پہلے تو دنیا تانا دے گی کہ دیکھو جی 25 برس کا ہے، 40 برس کی بیوی سے شادی کرتے ہیں دولت کے لالچ میں، یہی کہیں گے نا۔ اور اگر پہل کرے مستور، دنیا اسے بھی لالچ ہے، اسے بھی تانا دے گی کہ دیکھو جی یہ دولت کا نشہ ہے نا، کہ ہے 40 برس کی اور 25 سالہ نوجوان شادی کرتی ہے، اسے دولت کے نشے کا تانا ملے گا، مرد پہل کرے گا تو دولت کے لالچ کا تانا ملے گا، ملے گا نہیں ملے گا؟ ابھی تو کبھی کر کے دیکھ لے جائے گی۔ مرد پہل کرے گا تو دنیا کہے گی دولت کے لالچ سے شادی کر رہا ہے، اور اگر بیوی پہل کرے گی تو لوگ کہیں گے یہ دولت کا نشہ ہے نا، 40 برس کی ہو گئی اور 25 سالہ جوان سے شادی کرتی ہے۔ یہ جب دونوں طرف تانا، لیکن تاریخ گواہ ہے پیغام پہلے جناب خدیجہ نے بھیجا، غلام پہلے جناب خدیجہ نے بھیجا۔ کیوں؟ اگر دنیا تانا دے تو خدیجہ کو دے، ذات محمد اس تانے سے بھی بچا۔ بات میں نے کہہ دی اور آپ نے توجہ نہیں فرمائی، یعنی اب دنیا تانا دے تو خدیجہ کو دے، اللہ کا رسول اس تانے سے بھی بچا، تو جناب خدیجہ نے پوری دنیا کا تانا اپنے دامن پہ لے لیا اور رسالت مآب کو اس تانے سے بھی بچایا۔ اللہ کو بی بی خدیجہ کا عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ کو بی بی خدیجہ کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے قیامت تک شریعت اسلامیہ میں واجب قرار دیا کہ جس بھی شریف کی بیٹی کا نکاح ہوگا تو پہلے اجازت بیٹی سے لی جائے گی، بعد میں اجازت بیٹے سے۔ پہلے بیٹی سے اجازت دی جائے گی، پھر بیٹے سے، اور نکاح پڑھتے وقت پہلے صیغہ عورت کا پڑھا جائے گا، پھر صیغہ مرد کا۔ 80,000 اونٹ دولت کے لدے ہوئے اسلام پہ قربان کر دیے جناب خدیجہ۔ ایک دن کہتی اللہ کے نبی اس پورے عرب میں کوئی خاندان ایسا نہیں جو میرا مخروص نہ ہو، توجہ، میرا مخروص نہ ہو۔ یہ فرشت پکڑے اعلان کرے کہ خدیجہ کے نمک کھارو،
اور خدیجہ کے قرض داروں سب کو بلاؤ اور کر لے کعبے میں اکٹھا، درمیان میں لٹکائیں پردہ، پردے کے اندر بیٹھتی ہوں میں، پردے کے بعد تصویر رکھے، ہاں ایک ایک میرا قرض دار بلاتے جائیں، وہ صرف آپ کا کلمہ پڑھتا جائے، قرض کی وصولی کی رسید۔ اتنی دولت اسلام پہ خرچ کر کے 3 سال شیب ابی طالب میں پتے کھائے، پھٹی ہوئی ابا پہ سوتی تھی جناب زہرا کی اماں، پھر بھی کبھی لب پہ شکوہ نہیں آیا، چہرے پہ شکن نہیں آئی، کوشش کرتی تھی اللہ کا رسول خوش رہے۔ جب ساری سوشل بائیکاٹ ختم ہوا اور پلٹ کے مکے آئی تو وہی قریش کی عورتیں جن کے سامنے پیغام بھیجا تھا وہ اکٹھی ہو کہتی ہیں خدیجہ خدیجہ تجھے کیا ملا محمد سے شادی کر کے؟ جب انہوں نے تانا دیا کیا ملا، مسکرا کہتی ہے تمہیں کیا پتا میں نے کھویا کیا ہے، میں نے پایا۔ وہ کہتی ہیں ہم دیکھ رہی ہیں تیری دولت نہیں رہی، ہیرے نہیں رہے، جوہرات نہیں رہے، سونا نہیں رہا، چاندی نہیں رہی، غلام نہیں، کنیزیں نہیں، غربت آئی، افلاس آیا، ناداری آئی، فاقے آئے۔ جب انہوں نے یوں تقسیم کر کے بتایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ تیرا گیا اور یہ تجھے ملا، پھر کہتی ہے عرب کی عورتوں اعتراض پھر کرو اور خدیجہ کا جواب سنو۔ کہتے ہیں خدیجہ کیا ملا تجھے محمد سے شادی کر کے؟ کہتے ہیں سن لو عرب کی عورتوں میں نے دولت دے دی، ہیرے دیے، جوہرات گئے، سونا گیا، چاندی گئی، غربت آئی، افلاس آیا، ناداری آئی، فاقے ہے، سب کچھ برداشت، سب کچھ برداشت، سب کچھ برداشت، لیکن میں نے محمد کو اپنا بنا لیا، بطول جیسی مستور گود میں لے کر میں 11 اماموں کی ماں بن گئی۔ اور میں 11 اماموں کی قیادت کس نے کی؟ محمد مصطفیٰ۔ حمایت کس نے کی؟ حضرت ابو طالب۔ دولت کس نے دی؟ جناب خدیجہ نے۔ پروان چڑھا اللہ کا اسلام، اور اللہ جو ہے وہ عادل ہے، اللہ عادل ہے، جو اللہ کا کرتا ہے اللہ اس کا اجر نہیں رکھتا۔ حضرت ابو طالب نے حمایت کی تو حمایت کے بدلے اللہ نے ابو طالب کو علی جیسا بیٹا دیا۔ بی بی خدیجہ نے دولت دی تو دولت کے بدلے اللہ نے خدیجہ کو فاطمہ تو زہرا جیسی بیٹی دی۔ میرا موضوع امام حسین تک پہنچانا تھا آپ کو۔ ادھر جناب ابو طالب کو خدمت کے بدلے حمایت کے بدلے علی جیسا بیٹا دیا، جناب خدیجہ کو حمایت کے بدلے دولت کے بدلے جناب زہرا جیسی بیٹی دی۔ حضرت علی امامت و ولایت کا بے کنار سمندر، جناب زہرا عصمت و طہارت کی بے کنار سمندر، یہ دونوں سمندر مل کے جا رہے ہیں اور قرآن قصیدہ پڑھ رہے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ دو سمندر جا رہے کہ بلا، ایک ولایت امامت کا سمندر ہے، ایک عصمت و طہارت کا سمندر ہے، سمندر دونوں جا رہے لیکن درمیان میں پردہ، اس پردے کو اللہ نے عرش پہ اٹھایا، حضور نے فرش پہ اٹھایا۔ جب عصمت و طہارت اور ولایت امامت کے دو سمندر مل گئے تو یخرج منہما لولو والمرجان، ایک لولو دنیا پہ آئے، ایک مرجان۔ لولے سے مراد امام حسن، مرجان سے مراد امام بی بی خدیجہ جب 10 ماہ رمضان آخری وقت آیا بی بی خدیجہ کا، حضور پاس بیٹھ کے دے خدیجہ تیرے مجھ پہ بڑے احسان ہے، خدیجہ تیرے اسلام پہ بڑے احسان ہے، خدیجہ تیرے توحید پر احسان ہے، خدیجہ پورا زمانہ میرا دشمن تھا، تو میری مددگار بنی، ہر مرحلے پہ تو نے میری معاونت کی۔ خدیجہ اب تو جا رہی ہے، میں محمد کہہ رہا ہوں کچھ مانگ، اگر پورے سمجھ میں نے یہ بات سن لی، سمجھ لی، تو آپ گھر بیٹھ کے بھی رات کو رو رہے ہیں۔ جب کہا نا خدیجہ کچھ مانگ،
یہ دیکھتے کہ اللہ کے نبی میں کیا مانگوں، اب مجھے کسی شے کی کمی رہی نہیں۔ آپ محمد مصطفیٰ سید المرسلین میرے سرتاج ہیں۔ بیٹی کی طرف اشارہ کر کہتی ہے یہ سیدۃ نساء العالمین میری بیٹی ہے، میں جانتی ہوں علی امیر المومنین میرے داماد بنیں گے، حسن حسین جیسے اللہ مجھے نواسے دے گا، زینب و کلثوم جیسی میری نواسے ہوگی، حسن سے لے کر مہدی تک 11 معصوم ماں مجھے اماں کہہ کے سلام دیں گے۔ اب مجھے کمی نہیں کوئی نہیں، میں کیا مانگوں؟ کہتے نہیں خدیجہ کچھ مانگ، اب جو مانگا یہ سن لے اور بے شک جتنا جی جہر ہو لینا۔ جب کہا نا کچھ مانگ، مشکل سے اٹھ بیٹھی۔ 5 برس کی بیٹی تھی جناب زہرا، کہتی ہے زہرا ادھر آؤ نا۔ بیٹی کو بلا لیا شاہ جی، بلا کے پاس بٹھا لیا، ایک ہاتھ رکھا بیٹی کے سر پہ، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رسالت مآب کی طرف یوں دیکھ کے کہ اب میں مانگوں؟ اگر توجہ نہیں فرمائیں گے تو مجھے بہت ارمان لگے۔ مانگوں؟ ہاں خدیجہ مانگنا۔ پھر کہتی ہوں سوچ لو میں مانگوں؟ ہاں خدیجہ مانگنا۔ پھر بیٹی کو دیکھا، پھر رسالت مآب دیکھ کے اللہ کے نبی اتنی خدمت کا بدلہ، صرف یہ مانگتی ہو میرا بیٹا کوئی نہیں، میری ایک بیٹی ہے، اور میں یہ صرف مانگتی ہوں میرے بعد میری زہرا نہ روئے، میرے بعد میری فاطمہ نہ روئے۔ اتنے آزادار سے پوچھتا ہوں، کوئی نہیں روئی زہرا؟ نہیں روئی؟ آج تک پہلو پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہے میں کہاں کہاں روؤں، کربلا روؤں، سے روؤں، کھولی کے تنور میں روؤں، شام کے بازاروں میں روؤں، درباروں میں روؤں، میں قم روؤں، مشہد روؤں، بغداد روؤں۔ بابا کے بعد صرف 95 دن زندہ رہی۔ سید کتنے؟ ان دنوں میں اتنا روئی ہے، اس کے لیے ایک چند لفظ بی بی کی زبان سے نکلو گے کافی ہیں۔ مدینے کے لوگ اکٹھے آ کے نہیں یا علی کہو جا کے رسول کی بیٹی سے نہ رویا کرے، اس کے رونے سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ علی کہتے ہیں ہم سے وہ منواؤ جو ہمارے بس میں ہو۔ باپ اس کا دنیا سے چلا گیا، وہ اس کی بیٹی ہے، بیٹی باپ کو روتی ہے، میں کیسے جا کے کہوں کہ اپنے بابا کو نہ رو؟ ہاں پیغام پہنچا دیتا ہوں، ساری پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ جب علی علیہ السلام نے آ کے کہا نا کہ زہرا مدینے کے لوگ آئے تھے کہہ رہے تھے کہ بطور سے کہو نہ روئے، تو بی بی نے 3 جملوں میں اپنی مجلس خود پڑھی۔ آپ جیسے عارف لوگوں کے لیے وہ جملے کافی سن لیں گے 3 جملوں میں نا جی بھائی جان اپنی مجلس بی بی نے 3 جملوں میں بی بی نے اپنی مجلس خود پڑھی۔ بی بی کہتی ہے علی غصبو حقی فصبر تو، آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا۔ غصبو حقی فصبر تو، انہوں نے میرا حق غصب کر لیا، میں خاموش رہ گئی۔ بی بی کہتی ہے قاتلو محسنی فصبر تو، انہوں نے میرا محسن شہید کر دیا، میں خاموش ہو گئی۔ بی بی کہتی ہے قاصرو ازلائی فصبر تو، انہوں نے میری پسلیاں توڑ دی، میں خاموش۔
آپ مجھے رونے سے بھی منع کرتے ہیں، یا لی جاؤ ان سے کہہ دو میں چند دنوں کی مہمان ہوں، میں چلی جاؤں گی، آرام سے سوتے رہنا۔ ایک درد جو بی بی کو کھا گیا ہے نا، کھا، آپ تھک تو نہیں جائیں گے؟ جتنے دن بابا کے بعد زندہ رہی نا، دائیں ہاتھ سے تصویر نہیں پڑھ سکتی۔ کیوں نہیں پڑھ سکتی تھی یہ میں بیان نہیں کر سکتا، میرے بس کی بات نہیں۔ اتنا ضرور بتاؤں گا، جو ہاتھ تسبیح کے لیے پہلو سے نہ اٹھا، جو ہاتھ غسل کے وقت پہلو سے نہ اٹھا، جو ہاتھ کفن پہناتے وقت پہلو سے نہ اٹھا، وہ ایک وقت اٹھا۔ کب؟ اگر کسی ماں کا جنازہ تیار ہو جائے نا، اور اس کے بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں، تو سبھی کہتے ہیں بھائی اس کے بیٹوں کو بلاؤ، بیٹیوں کو بلاؤ، ماں کا جنازہ ہے، ماں جا رہی ہے، آؤ ماں کا دیدار کر لو، آخری زیارت کر لو۔ تو بابا جان جناب علی فرماتے ہیں فضا میرا حسن بلاؤ، میرا حسین بلاؤ، میری زینب بلاؤ، میری کلثوم بلاؤ، ان کی ماں چاہ رہی ہے ماں کا آخری دیدار کر لے۔ تین تو آ گئے، تین آ گئے، ایک نہیں آیا۔ جو دیکھا نا تو حسین ادھر بیٹھے، اور حسین نے یوں ہاتھ لمبے کیے ہوئے، یوں، آپ نے اشارہ نہیں سمجھا، حسین یوں ہاتھ بڑھا کے بیٹھے ہیں۔ علی کہتے ہیں حسین تو اپنی ماں سے ملنا نہیں؟ کہتے بابا ہاتھ تو بڑھائے بیٹھا ہوں، ہاتھ تو میں نے بڑھائے ہوئے بابا، میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں۔ جس طرح مریم نے کفن میں سے عیسیٰ کو آواز دے کے اپنے گلے لگایا تھا، جب تک اماں مجھے بلائے گی نہیں میں کربلا کا مسافر یوں ہی دور بیٹھ کے روتا رہوں گا۔ کربلا کا لفظ آیا، عربی کے لفظ ہے فَأَنَّتْ وَحَنَّتْ وَمَدَّتْ يَدَاهُ، بی بی کے پہلو کا درد بی بی کو بھول گیا، ہاتھ بڑھا کے دیا، آؤ میرے کربلا کے مسافر بیٹے، آؤ میری امت کے مہمان بیٹے۔ ماں بلاتی ہے آ میرے گلے مل، لیکن آج تک میں نے جتنا پیار کیا ہے نا وہ ماں کا پیار تھا، لیکن یہ ماں کا ادھار ہے۔ آپ تھک جائیں گے، یہ ماں کا ادھار ہے۔ جس طرح آج میں نے کفن میں سے آواز دی ہے اور تجھے گلے لگایا، حسین جب تک کربلا تو نہیں بلائے گا نا میں بھی نہیں آؤں۔ اب جو کربلا کے سوار بیٹھے ہیں ذرا کربلا کا نقشہ ذہن میں لے جی توجہ ہے، آپ گئے کربلا؟ اگر نہیں گئے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو لے جائے، جو گئے وہ گواہی دیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی مقتل اس طرف ہے، جہاں امام علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، جہاں گردن پہ ضربیں چلی ہیں، جہاں سکینہ نے بابا کے قاتل کی منتیں کی ہیں، وہ جگہ اس طرف ہے۔ پھر وہاں سے اتنے فاصلے پر حبیب ابن مزار کے ذریعے، پھر اس سے آگے امام حسین کے ذریعے۔ شہید تو امام یہاں ہو گئے تھے، یہاں سمجھ لیں، شہید تو یہاں ہو گئے تھے، لاش پہ گھوڑے تو یہاں دوڑ گئے تھے، اب لاش اٹھانے والا تو رہا کوئی نہ تھا، تو یہاں سے دفن والی جگہ تک لاش کیسے گئی؟ سن لیں گے، جب آئی نا شام غریباں اور اس کے غیرت نے امام کی انگلی پہ حملہ کیا اور آسمان سے نور کی ہماری اتری، رسالت ماں جناب علی، جناب حسن، جناب زہرا آئے، رسالت ماں بھی بیٹے کی لاش پہ آ گئے، مولا علی بھی لاش پہ آ گئے، حسن بھی بھائی کی لاش پہ آ گئے، ماں وہاں بیٹھ گئی جہاں اب زری ہے۔
تو آپ کیسے برداشت کریں گے؟ ماں وہاں بیٹھ گئی جہاں ذری ہے، رسالت مار یوں دیکھ کہتے زہرا حسین کو ملنا نہیں، کہتی ہے بابا آئی ملنے ہوں لیکن شریف قرض اتارتے ہیں۔ جب مدینے میرا آخری وقت تھا، جب تک میں نے نہیں بلایا تھا حسین نہیں آئے تھے، آج میں آئی بیٹھی ہوں، جب تک نہیں بلائے گا میں نہیں ہوگی۔ جب ماں نے کہا نا جب تک نہیں بلائے گا میں نہیں ہوگی، خدا کی قسم امام حسین کی لاش کا ہر ٹکڑا ادھر چل گیا۔ اگر ماں بیٹھی تھی لبیک یا اماں لبیک یا اماں، اماں بیٹا حاضر ہے، اماں غریب بیٹا حاضر ہے، اماں آپ نے مجھے کفن میں سے آواز دی تھی، بے کفن بیٹا حاضر ہے۔ ابھی بہت رونا ہے، ابھی بہت رونا ہے، تھک نہ جانا، تھک نہ جانا۔ نہیں میں دو جملے بھی کہوں گا۔ جب بی بی کا آخری وقت آیا نا 3 جمادی الثانی، 3 جمادی الثانی شاہ جی جب آخری وقت آیا نا میری طرف دیکھیں تو دستور ہے کسی ماں کا آخری وقت ہو نا، ماں سمجھ جائے کہ اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے، اور اس کے بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں، تو وہ ان کو بلا لیتی، بیٹوں سے کہتی ہے میں جا رہی ہوں بہنوں کو، ایسے ہی بیٹیوں سے کہتی ہے میں جا رہی ہوں بھائیوں کا خیال رکھنا۔ جب بی بی کا آخری وقت آیا نا بھائی جان، جب بی بی کا آخری وقت آیا نا سمجھ گئی بی بی اب میرا آخری لمحہ ہے، تو بی بی نے حسن حسین اور زینب کلثوم کو بلا لی۔ بی بی کہتی ہے زینب جی اماں میں جا رہی ہوں، میری 2 باتیں یاد رکھنا۔ اب یہ باتیں قیامت خیز ہیں، اب بہت ہو چکے ہیں لیکن یہ میں سناؤں گا ضرور۔ کہتے ہیں کہ بی بی کہتی ہے حسین بیٹا میری 2 باتیں یاد رکھنا۔ اماں کون سی؟ میرے بیٹے ایک بات تو یہ یاد رکھنا میرے حسن کے 2 کفن بنانا۔ آپ اتنا کبھی روئے نہیں نا، حسن کے سبھی کے حسن کے 2 کفن بنانا، اس کی وضاحت میں نے نہیں کرنی۔ اور دوسری بات کہتی ہے بیٹا میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میں رات کو بستر کے دونوں طرف پانی رکھتی ہوں، جب بھی حسین اٹھ کے پانی مانگے میں زینب میرے حسین کی پیاس کا خیال رکھنا، میرے حسین کی پیاس کا خیال رکھنا۔ اب بی بی تو وصیت کر کے چلی گئی، رات کے پردوں میں بی بی دفن ہو گئی۔ مولا علی علیہ السلام کی عادت تھی کہ زہرا بی بی کی قبر پہ روتے تھے، یا 3 روایتیں، ایک روایت ہے قبر پہ روتے تھے، ایک روایت ہے قرآن پڑھتے تھے، تیسری روایت سن لیں گے، تیسری روایت یہ ہے کہ علی قبر کا پہرا دیتے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے امیر نہ بننا، یہ بات سننا غریب بن کے۔ کیا کرتے تھے علی مولا؟ قبر کا پہرا دیتے تھے۔ آدھی رات کو شاہ جی قبر پہ بیٹھے، قبر ہلی، قبر کے ہاتھ رکھ کہتے بطول قبر میں پریشان کیوں ہے؟ ہمارے یا علی آپ میری قبر پہ بیٹھے رو رہے ہیں، حسین کو پیاس لگی ہے، زینب سو حسین اٹھتے ہیں ہاتھ بڑھا کے کہتے ہیں پانی، پھر روتے روتے سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر کہتے ہیں پانی، پھر سو جاتے۔ مولا علی کھا رہا ہے، مولا نے دیکھا کہ اولاد سو رہی، کسی کو جگایا نہیں، بے سوئی ہوئی بیٹی کے سر پہ چکے اور روئے۔ دعا کرے کوئی باپ بیٹی کے سامنے نہ روئے، خدا کرے کوئی بیٹی اپنے باپ کو روتا نہ دیکھے۔ جب آدھی رات کے وقت جناب سیدہ نے دیکھا نا علی بابا رو رہے، بابا کس نے رویا ہے؟ وہ سر پہ ہاتھ رکھ کر دے زینب میں تیری ماں کی قبر پہ بیٹھا رو رہا ہوں، تیری ماں نے قبر میں سے مجھے کہا ہے حسین کو پیاس لگی ہے، زینب سو رہی۔ یہ سن کے بی بی نے چادر کو سنبھالا، سنبھال کہہ دیا بابا بس جو زینب نے سونا تھا
بھی کہیں کیا کہتی ہے؟ جو زینب نے سونا تھا۔ بابا بابا مجھے یقین ہو گیا میری ماں قبر میں بھی حسین کی پیاس برداشت نہیں۔ کیا وعدہ کیا بھی جو سونا تھا؟ اس کے بعد اتنے دن بابا کے گھر رہی، پوچھتی رہی حسین بھیا پانی دوں؟ حسین مانگتے بی بی دیتی، حسین پیتے، بی بی ماں کی قبر کی طرف دیکھ کے دی اماں راضی رہنا تیرے حکم کی تعمیل کر۔ جب تک رہی بابا کے گھر بھائی جان پوچھتی رہی بھیا پانی دوں؟ جب بابا نے نکاح پڑھا کبھی نہ بولنے والی کہتی ہے بابا بے شک میرا نکاح پڑھو لیکن میری طرف سے نکاح میں شرط رکھو۔ علی کہتے کون سی شرط؟ بابا شرط رکھو ہر روز گھر آ کے حسین سے ملنے کی اجازت۔ بابا کے گھر رہی پوچھتی رہی پانی دو، جب اپنے گھر چلی گئی ہر روز آتی ڈھونڈ کے کہتی حسین پانی دو۔ گزرتا رہا زمانہ، آخر چھوٹ گیا مدینہ، کر لی تیاری بی بی نے ساتھ۔ گرمی کا موسم ہوتا، دھوپ ہوتی، لو چلتی، بھائی کا پسینہ دیکھ کے کہتی حسین پیاس لگی ہے پانی دو۔ مدینے سے مکے تک پوچھتی آئی پانی دو، مکے سے کربلا تک پوچھتی آئی پانی دو۔ کیسے برداشت کرو گے؟ تو محرم کو پوچھتی رہی حسین پانی دو، 3 محرم کو پوچھتی رہی حسین پانی دو، چوتھی پانچویں کو پوچھتی رہی پانی دو، چھٹی کو پوچھتی رہی پانی دو۔ جب 7ویں کو پانی بند ہو گیا لینا بیٹھی ہے دعا مانگ رہی ہے میرا اللہ خدا کرے اب حسین پانی نہ مانگے۔ 7ویں کو دعا مانگتی رہی خدا کرے پانی نہ مانگے، 8ویں کو دعا مانگتی رہی خدا کرے پانی نہ مانگے، 9ویں کو دعا مانگتی رہی خدا کرے بھیا پانی نہ مانگے۔ یوم عاشور شروع ہو گیا، زہرا کے باغ پہ لوٹی پڑ گئی، اکبر ٹرک چلا گیا، غازی چلا گیا، قاسم چلا گیا۔ جب بھی بھائی سامنے آتا پوچھتے کہ کہتی ہے پیاسا بھی بہت ہے خدا کرے پانی نہ مانگے۔ حسین دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گر گئے، بہن خیمہ چھوڑ کے ٹیلے پہ آ بیٹھی، بھائی کو تڑپتا دیکھ رہی ہے، دل میں دعا کر رہی ہے خدا کرے پانی نہ مانگے۔ مر نہ جاؤ گے حسین نے گرم ریت پہ پیشانی رکھی، بے غیرت نے غریب کی زلفوں میں ہاتھ رکھا، کس نے پہلی طرف چلائی، سید سر پھیر کے کہتے بہن پانی لے آ۔ تڑپ کے غریب کہتے زینب پانی لے آ، میرا جگر پھٹ گیا۔ حسین خنجر کے نیچے کہتے زینب مجھے پیاس کھا گئی، میری بہن پانی لے آ۔ بی بی کہتی ہے بہن کا بس نہیں چلتا۔ مالک ان کے آنسو مرزور، مالک ان سب کے گناہ معاف فرما۔ انہوں نے امام حسین کو پیاسا ذبح ہوتے دیکھا، مالک انہوں نے بہن کو تڑپتے نہیں دیکھا۔ مالک ان کے آنسو مرزور و مقبول فرما، ان سب کے گناہ معاف فرما، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولاد کو عطا۔ حسین نے گرم ریت پہ پیشانی رکھی، بے غیرت نے غریب کی زلفوں میں ہاتھ رکھا، اس نے پہلی طرف چلائی، سید سر پھیر کے کہتے زینب پانی لے آ، میرا جگر پھٹ گیا۔ بی بی کہتی ہے پانی اماں دے گی، پانی بابا دے گا۔ جیسے سکینہ کھڑی تھی دوڑ پڑی، فرات کی طرح منہ کر کے دیے چچے غازی جلدی آ، میرے علماء والے چچے جلدی آ، میرے بابا پیاسے ذبح ہو رہے، پانی کوئی نہیں دیتا۔ اللہ